دو باتیں پوچھی گئی ہیں، ایک بات یہ ہے کہ خون دینا کیسا ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، دوسرا سوال یہ ہے کہ خون لگوانا کیسا ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب اور ہے، دوسرے سوال کا جواب اور ہے۔ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جمہور علماء یہی کہتے ہیں۔ بعض علماء نے اگرچہ اس میں اختلاف کیا ہے، لیکن راجح بات جمہور علماء کی ہے جو کہتے ہیں کہ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوائی، ہجامہ کروایا ہے، جسے سنگی لگوانا کہتے ہیں، روزے کی حالت میں، اور اس میں اچھا خاصا خون نکلتا ہے۔ سنگی اگر ایک انسان لگواتا ہے تو جسم میں وہ مختلف جگہ پہ کٹس وغیرہ لگا کر پمپ کے ذریعے یا کسی کھینچنے والی چیز کے ذریعے خون نکالتے ہیں، سنگی یا ہجامہ کرنے والے، تو وہ خون اچھے خاصی مقدار میں نکلتا ہے۔ سنگی لگوانے سے یا ٹیسٹ وغیرہ کے لیے خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس طرح خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث اس بارے میں ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں ہجامہ کروایا، سنگی لگوائی، وہ روایت ناسخ ہے، اور وہ روایت منسوخ ہے جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطر الحاجم والمحجوم، سنگی لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ حدیث منسوخ ہے۔ اب جو حدیث ہمارے لیے قابل عمل ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم سنگی لگوا سکتے ہیں، ہجامہ کروا سکتے ہیں۔ تو جب ہجامہ کے ذریعے خون نکلتا ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اگر کسی کو خون دینا پڑے مجبوری کی صورت میں تو خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اب رہ گیا خون لگوانا، کہ کوئی شخص مریض ہے، اس کو خون لگایا جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تو پہلی بات یہاں یہ یاد رکھیں کہ مریض کو اللہ رب العزت نے ویسے ہی رخصت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد والے ایام میں جب صحت مند ہو جائے تو روزہ رکھ لے۔ تو مریض کو تنگ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، مریض جب سیریس ہو جاتا ہے تو اس کو پھر صرف خون ہی نہیں اور بھی کچھ چیزیں جو ہیں اس کے جسم میں داخل کرنا پڑتی ہیں، ڈرپس وغیرہ اسے لگتی ہیں، تو اور ایسے انجیکشن جو طاقت والے ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کھانے پینے کے قائم مقام ہیں، ان میں غذائیت ہوتی ہے، اور علماء نے یہ بجا لکھا ہے کہ خون یہ تو کھانے پینے کا بھی خلاصہ ہے۔ آپ اگر آدھا کلو کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں تو چند قطرے خون کے بنتے ہیں، تو یہ تو خلاصہ ہے کھانے پینے کا۔ تو کھانا پینا جب منع ہے تو یہ خلاصہ اگر خون میں ڈائریکٹ شامل کر دیا جائے تو کھانے پینے کے بھی قائم مقام ہو جائے گا نا۔ تو لہٰذا ایسی چیزیں جو غذا بنتی ہیں، آپ کوئی انجیکشن ایسا طاقت والا وین میں لگاتے ہیں جو ڈائریکٹ خون میں شامل ہوتا ہے اور طاقت دیتا ہے، وہ بھی روزہ توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح خون ڈائریکٹ آپ لگائیں شریان میں تو وہ بھی خون میں سیدھا جا کے شامل ہوتا ہے، وہ بھی کھانے پینے کے قائم مقام ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مریض ویسے ہی روزہ چھوڑ دے، اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے، اور اگر خون لگنے تک معاملہ پہنچ گیا ہے تو پھر تو اس کو ضرور روزہ چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر وہ کھا پی سکتا ہے تو اس کو اپنے منہ کے ذریعے بھی کچھ کھا پی لینا چاہیے۔ دوائی کھانے کی بھی ضرورت ظاہرہ پیش آئے گی تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے۔ ویسے ہی اس کو کیا ضرورت ہے کہ ایسی سیریس حالت میں بھی وہ روزہ رکھتا ہے؟ ایسی سیریس حالت میں روزہ رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں۔ جیسا کہ سفر میں آپ نے ایک دفعہ مشقت آنے پر روزہ عصر کے وقت کھول دیا، مغرب کے بالکل قریب، تو ایک صحابی کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ گرے پڑے بے ہوش ہو گئے تھے، انہوں نے روزہ نہیں کھولا تھا، ان کا یہ ذہن تھا کہ تھوڑی دیر رہ گئی ہے تو میں روزہ پورا کر لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمایا کہ یہ نافرمانی ہے، اور ایسے لوگ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو انتہائی سخت بیماری میں یا انتہائی سخت سفر میں روزہ کھول دینا چاہیے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔